کتاب میں حاضر ہیں، اعلان فرما دیں راہ عمل قادیانیت حقیقت شرک و توحید بندہ حاضر کریم فقیر اللہ صاحب اے وہ کتاباں لے آئے، پچھلیاں کچھ ختم ہو گئیں نویاں آئیاں، مولانا سٹار لایا راہ عمل حدیث دا مجموعہ، جلیل حسن صاحب ہندوستان بڑے اچھے عالم سی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے راہ عمل کہ انسان نو کہڑے طریقے سے چلا چاہیے، حدیثاں چھانٹیاں زیراں زبراں لائیاں، انہوں دی تشریح کی بہت عمدہ، کردار نو سنوارن، بحث مناظرے دی گلاں کھ فائدہ نہیں، اپنا آپ سنوارن والیاں کتاباں پڑھیا کرو، اور وہ بہتر سامان خود رسول اللہ دے اپنے ارشاد تو راہ عمل ہے قادیانیت ہے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک مہینہ اعتکاف کیتا، حجرے بہ گئے، اور انہوں نے جڑے شیخ سی مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آخیا ابو الحسن تو عرب چ بھی جانا ساری دنیا تینوں منتی ہے، انہوں دی عربی اور مسعود عالم دی ندوی تو سوار منتے نہیں سی کھیلی عربی نو آتے رسم اپنی پوری کری، انہوں کی عربی کا پتہ، مگر یہ دو بندیاں دی عربی تو اپنی عربی ٹھیک کر دی کہ ابو الحسن اور جڑا نا مولانا مسعود جو عربی بولتا ٹکسالی اصل عربی سی جڑی تے قرآن اتریا یہاں تو سن کے اپنی عربی درست کر دی۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کیا 126 ملکوں دے عالم آئے اور ایک قادیانیت دیاں گلاں ہوئیاں ساریاں، اور عرب پوچھتے رہے بھی یہ قادیان کی بڑا رہے یہاں کا کی فتنہ، تو کوئی کتاب نہ نکلی جڑی انہوں نے دئی عربی، یہاں دے ذمہ لایا بھی توں بہ جا، تے کوئی ایسی پائے جی انہوں نے آخیا حضرت میں ساری عمر انہوں کی کتابوں ہاتھ نہیں لایا مردوداں، انہوں نے آخیا نہیں یہ کام کرنا پینا، ایڈا وڈا کام کہ عرباں نوں کیویں سمجھاؤنا ہے فتنہ کی ہے مرزائیاں، مہینہ اگر بہ گئے لاہور حجرے کوئی بندہ نہ ملے، اور کتاباں انہوں پہلیاں تو لے کے آخر تک لا دو لینا تاریخ وار سب پڑھوں گا، اور آپ جو سمجھوں گا نا وہ کہنا میں لوگوں کے قید نہیں آخنا ایڈی وڈی گل ہے کہ گروہ کے بارے جو کافر ہے چھوٹی جی گل ہے، وہ پڑھ کے جڑی کتاب پھر بنی وہ نام اردو قادیانیت مطالعہ اور جائزہ 100-150 صفحے دی ہے، مگر ہزاراں کتاباں سے پاری، یہ فتنہ کی اور کیوں اسلام نو برباد کرنے، تو وہ کتاب بھی مولانا نے میرے قید منگوا لی ہے، حقیقت شرک و توحید مولانا امین حسن اسرائی صاحب کی ایسی ہر وے پڑھنے شرک کی ہے توحید کی ہے، قرآن کی روشنی یہ بارے جی پوری وضاحت کی تھی، منافقاں کا شرک کی سی، اہل کتاب دا کی سی، مشرکین عرب دا کی سی، اور ہون دنیا شرک کس کے شکل پایا جاتا، یہ کتاباں بھی پڑھنے دے لائق تو نالے انہوں نے تعاون ہو جائے گا، نالے اپنے عقیدے اور ایمان لی بہت آ۔ ہاں سورہ نساء اس آیت میں موت کی ذمار جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی طرف راجع ہے یا ہر اہل کتاب کی طرف، بھئی اللہ دے رسول علیہ السلام تو بعد آپ دے صحابہ کرام جنہوں نے آپ کو دین سکھایا انہوں تو بعد کیڑی تفسیر بہتر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری صحیح مسلم سب سے آیت پڑھتے سی، آندے سی کہ جڑا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اترن گے، دجال نو قتل کرن گے، پھر موت ہوگی، آندے جی اگر قرآن سے جی تصدیق چاہتے جی بجے تک وہ نہیں مریا تو ایک قرآن کی آیت پڑھ اس تو پتہ لگا کہ موت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام دے مرن تو پہلا جو یہودی اور عیسائی اسے ہوگا یا تلوار دے راہ لنگ جائے گا یا کلمہ پڑھ لیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موت، انہیں ادوں مرنا جدوں صرف اسلام رہ جائے باقی سب ختم۔ اے صحیح بخاری اور مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وضاحت اور تشریح موجود ہے، اس تو مرزا غلام اللہ تعالیٰ ادھر نپٹے جہاں لٹکاتا ابو ہریرہ کند ذہن غبی اور جاہل آدمی سے جنہیں تفسیر ایڈا بے ایمان آدمی صحابی رسول دی شان گستاخی اپنا اردو سیدھا کر کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے نہیں مرے، انہوں دے بارے قرآن یہی آتا کہ وہ مرن تو پہلا سب یہود نصارا اسلام لے آؤ گے، صرف دنیا کلمہ اسلام دا رہ جائے۔ اے ہور کی بہت سارے سوال آ گئے، اے کی لکھا ہے آ سنبھال لیا کرو بچہ جو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نماز کا انتظار کرنے والے شخص کو نماز کا ثواب ملتا رہتا جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو۔ ایک آدمی شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ حضرت سے کیا مراد، انہوں نے بتایا کہ ہوا کا خارج ہونا، بخاری مطلب میرے دوار ہوا خارج ہونے سے وضو نہ ٹوٹے، اس کا قرآن و حدیث سے بتائیں، بلا عذر ٹوٹے، بلا عذر ٹوٹے وغیرہ دا کوئی نہیں پتہ لگتا بھی کی لکھا۔ باقی یہ جڑا ہوا خارج ہونا وضو ٹوٹتا بالکل ٹھیک ہے، ہوا خارج ہونا وضو ٹوٹنے ساری امت کا اتفاق ہے، مگر وضو نہیں، وضو صرف کرنا استنجا نہیں کرنا۔ کئی لوگ چتر دھون چلے جاتے ماڑی گل ہے، یہ بدل شمار ہوتا ہے، کہڑی شہ دھونی تھی ہوا لگی ہے کہ جی جا کے دھونی پیشاب ہے بخانہ وہ ہے وہ نظر آنے والی شاید، مگر ہوا نکلی ہے ہوں کپڑیاں بھی لگتی گئی ہے لتاں بھی لگتی کنوں دھونا
یہ علماء نے لکھا کہ خروج ہری تو بعد استنجا بدعت ہے، البتہ وضو ضرور کرنا، نواں وضو جڑا لازم وضو ٹوٹ جانا۔ جس طرح نماز جنازہ نابالغ بچہ اور بچی کی دعا میں مذکر مونس کا سیگا لمبا جلونا اور وجلنا لہو کا سیگا بولتے ہیں، تو بالغ مرد بالغ اور کی دعا کا سیگا الگ الگ کیوں نہیں ہے؟ قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ ہاں تو لکھ دے کہ بچے چھوٹے جڑے نا انہوں کی دعاواں لوگ پڑھتے ہیں جنازے اللہ جلونا وجہ حالنا، تو بالکل جڑے پڑھتے وہ بھی غلط کرتے، یہ دعا کوئی دین چ نہیں آتی، نہ یہ کوئی حکم ہے۔ بچیاں کی دعاواں جڑیاں بنائیاں نا شافع مشفع فلانے بنوٹی، کسی حدیث کا ذکر نہیں بچے دی۔ جے حضرت حسن بصری تو آؤں صحیح بخاری چ نہیں اللہ جلونا فراتم واجرم و ذخرا اینا کلمہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے نوں ساڈے واسطے اگے ذخیرہ بنائی، قیامت دن سر تو اگے اگے جنت دے دروازے تے کھڑا ہوئے، اللہم اجعلہ لنا فراتم واجرم و ذخرا۔ اور کوئی حدیث نہیں آتی، نہ کوئی یہ دعاواں بھی ادھری جدا پڑھو تو ادھری اور تے مرد عورت دے فرق کرنے کی لوڑ نہیں۔ کئی علماء تکلف کرتے پہ عورت ہوئے ہاں پڑھتے پھرتے کچھ نہیں۔ امام شوکانی تے اللہ رحمت کرے اور مولانا عبد الرحمن مبارک جاہل کٹھے ہوئے تھے، میت مراد ہے، میت جڑی مذکر منس دعاں تے بولا جاتا ہے، اس تو مرد کی آکھنا مرد کی آکھنا انہوں چھڈو کہ جڑا ہے مریا نا اللہ اتیا کر ادھر ایک ہی سیگا آتا، تو فکر کرنے کی لوڑ نہیں۔ اگر وہ میت مرد ہویا تو مرد تے بھی انعام ہو جائے گا، اور میت مراد لئی جائے۔ اور اسی طرح اگر دعائے قنوت ہے نا اللہ مہدنی فی من ہدیت، اتنے بھی اللہ مہدنا کرتے پھرتے کچھ نہیں۔ وہی مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماਉਂدا جدوں امام یہ دعا منگدا اپنے لیے نہیں منگدا، وہ نمائندہ ہوندا پوری جماعت دا، اور جدوں میرے پر رحم کر مراد میں اور میرے نال جنی نے ساری جماعت، وہ میں جو نہ سارے نوں شامل رکھدا، تو اللہ کے نیک بندے دعائی دے گئے جو حدیث پاک اتنا ہی پڑھو، سب خیر ہی خیر ہے، تانوں سیگے بدلتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ نابالغ بچیاں عورتوں کی گل ہے کچھ نہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ اصل میں دو خلافتیں چلی تھی، روحانی خلافت جو اللہ کے رسول کی منصب کردہ، جو حضرت علی سے شروع ہو کر امام مہدی پر ختم ہوتی ہے۔ ان 12 ائمہ کے نام سید سلمان حنفی، قندوزی، بلخی کی کتاب ینابی المودع اور کمال الدین حلبی شافعی عبدالمنظم میں بڑی تفصیل سے دیے گئے۔ اس کے علاوہ بخاری کی حدیث میں بھی 12 امیروں کا ذکر ہے جو قریش میں سے ہوں گے، اور کتاب ینابی المودع کے وہ بنی ہاشم سے ہوں گے۔ ظاہری خلافت جو لوگ صحابہ کی منصب کردہ ہے، جو حضرت ابوبکر سے شروع ہوتی ہے، استیفا بنی ساعدہ میں ساعدہ بھی نہیں لکھنا ہے۔ اختلاف کے بعد حضرت ابوبکر صحابہ کرام، یہ بات کس حد تک درست ہے مہربانی کر کے تفصیل سے جو اور کا جواب بھی یہ یاد ہے۔ مناظرے کی مجلس بڑھائی ہے طاہر القادری اللہ تعالیٰ رحم کرے تو معاف فرمائے۔ اینا دنوں جو ایک کتاب انہوں نے ایک منن والے نے مینوں دسی، میرا بھی موت کے سی، میرے سندا رہی، انہوں نے آخیا یار تیرے ورگی تحقیق نہیں، اے تو ساڈی میں تحفہ میں پڑھیا رب گواہ، اور میں ان کی طاہر القادری صاحب کے بارے چاہ کہ عربی دی الف بے کا بھی نہیں پتا، ترجمے ایڈے غلط کہ ایک بچہ بھی نہیں اس طرح کا ترجمہ کر رہا، ایڈی موٹی کتاب ہے۔ ہوں نشان لا کے جان کو بچہ محنت کر کے انہوں نے لکھ دے کہ طاہر القادری صاحب خدا دا خوف کرو، جے نہیں عربی تمہیں آتی تھی کیوں امام بنے؟ ہوں قوالی بھی نال شروع کراتی، جھومتا بوڑھے بھی نچتے ہیں، توبہ توبہ تو جینا لوگ مذاق کرتے کہ 4 بندے نال لا دیں امت بن جاتی ہے، بس شیخ الاسلام تے فلاں ہو جاتے، کوئی شیخ اللہ نہیں۔ مفتی غلام سرور قادری بریلوی سی، انہیں آپ کتاب لکھی ہے کہ طاہر القادری کون آتا ہے عربی آتی، انہیں لکھا جڑا بچہ جانا نا درس پڑھن انہیں عربی بھی نہیں جانتا، اور اسی طرح بالکل جعلی لکھی جاتا، نہ کوئی سمجھ آ جائے گل کی نہیں، کچھ نہیں انہوں نے کہنا۔ اللہ کے حوالے چلو جنہ کر دے میرے دین نو خراب کر